جی نیکسٹ کوئی سوال کرنا چاہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیر اللہ. خیریت. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا، میرا نام عدیل مرزا ہے اور میرا سوال اسپیشلی آپ سے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کہ یہ دعوت اسلامی آرگنائزیشن ہے یہ دراصل وجود میں کب آئی؟ لائک اس کا بیسک پرپس کیا تھا؟ آخر یہ بنی ہی کیوں؟ کس کا اصل اوریجن کیا تھا؟ اور آپ اس سے کیسے ریلیٹ ہوئے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ اور آپ کی اسپیشلی کہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہاں آپ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا، اور میں بیسکلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دراصل حقیقت میں آپ کی گرومنگ کس نے کی؟ ٹھیک، ایک ہی باری میں بہت سارے سوال کر لیے ہیں. دعوت اسلامی 1981 میں بنی، کراچی میں ہی بنی، اور کراچی کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے خاردر. ہمارے امیر اہل سنت جو تھے وہ بڑے غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی ہسٹری ہے، بلکہ میں ایک آپ کو مشورہ دوں گا، بلکہ ہماری مجلس سے عرض کروں گا دعوت اسلامی کیسے بنی. یہ ایک سی ڈی ہے، وہ آپ کو پیش کر دی جائے، کیونکہ امیر اہل سنت نے خود وہ پوری جرنی بیان کی ہے کہ میں کیسے غربت کے عالم میں چلا، بچپن میں آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا. یعنی امیر اہل سنت نے ٹافیاں اور برتن بھی بیچے، جھاڑو تک بیچے. اتنی غربت والی زندگی انہوں نے گزاری ہے، مگر اس مرد کلندر کا ایک ہی مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. وہ درس کے لیے چلتے رہے، وہ بیان کرتے رہے، لوگوں کو قریب لاتے رہے. 4 ساتھی ہوئے، 10 ہوئے، 50 ہوئے، پھر ذہن بنا کیوں نہ کوئی آرگنائزیشن بنا لی جائے، اور ایک آرگنائزیشن وجود میں آئی. آپ مسجد کے امام بھی تھے، مگر وہ کہتے ہیں اخلاص ہونا. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. اور میری خوش بختی یہ ہے کہ جب دعوت اسلامی سٹارٹ ہو رہی تھی 1981 میں، تو میرے والد صاحب جو تھے وہ امیر اہل سنت کے قریب آ گئے. اچھا، میرے والد صاحب بڑے ماڈرن تھے، بہت خوبصورت بھی تھے، ہماری کمیونٹی میں انہیں بابو کہا جاتا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی ان کی. تو وہ بیمار ہوئے، ان کا ٹونسلز کا آپریشن تھا. تو امیر اہل سنت ان کے اس وقت بھی 1980 میں ان کے لیے ہاسپٹل پہنچے ان کی عیادت کے لیے. اور وہاں میرے والد صاحب کو دیکھیں کیا ذہن دیتے ہیں بیفور دعوت اسلامی، کہ یعقوب بھائی، یعقوب نام تھا میرے والد صاحب کا، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، کہ داڑھی رکھ لیں. پھر والد صاحب ماحول میں آ گئے، داڑھی رکھ لی انہوں نے. تو میں اس زمانے میں، میری 74 کی پیدائش ہے، تو 7-8 سال کی عمر تھی. تو وہ اس زمانے سے ہی امیر اہل سنت کے پاس لے جاتے رہے. تو جیسے آپ نے کہا گرومنگ کس نے کی، تو امیر اہل سنت کی ہی بارگاہ سے تربیت ہوتی رہی. آج جو بھی کچھ ہوں، اگر کچھ بول سکتا ہوں یا کچھ آتا ہے تو وہ امیر اہل سنت ہی کی برکت ہے، ان کی تربیت ہے، دعوت اسلامی کی برکت ہے. اللہ کرے کہ استقامت نصیب ہو. آپ یہ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ نیک ماحول بھی ملے اور اللہ اس میں ہمیں استقامت بھی دے، اور ایسے ہی نیک ماحول پر اللہ ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت بھی دے. کچھ لوگ گریجولی آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، شیطان حملہ کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ دینی ماحول سے ہم جڑے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام نام علی ورحمۃ فیاض ہے اور میں پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، سرگودا سے. ماشاء اللہ. میرا پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا، اور جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں ٹریٹ کیا یہاں پر، آپ کی ٹیم بہت اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا اجتماع ہوتا تھا ملتان کے اندر، جی جی وہ اب نہیں ہوتا. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح اہل سنت کے جو امیر ہیں وہ 1 روپیہ سیلری نہیں لیتے بالکل بھی، اور آپ سیلری لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ آج تو بڑا پرسنل ہو گئے ہیں آپ لوگ. چلیں انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. ملتان اجتماع ہمارا الحمدللہ کئی سالوں تک ہوتا رہا، لیکن اب ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات تھیں انفارچونیٹلی جو پچھلے 10-12 سال پاکستان میں گزرے ہیں، وہ دہشت گردی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے بڑے خطرناک تھے، اور بدقسمتی سے مذہبی اجتماعات پر بھی حملے ہو رہے تھے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشورہ دیا، خاص طور پہ اس سال جس سال ہم نے کینسل کیا، کہ ہمارے پاس اسٹرانگ اطلاعات ہیں کہ آپ اجتماع نہ کریں کیونکہ کچھ اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے. تو امیر اہل سنت جو ہے نا وہ بڑی کمال کی پرسنالٹی ہے. دیکھیں اجتماع ہوتا ہے نا تو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے کہ بھائی اتنے لاکھ لوگ آپ نے جمع کیے، لوگ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بڑے اجتماع سے ملا رہے ہوتے ہیں، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے لوگوں کو جمع کریں اور ان کی جان خطرے میں ڈالیں، وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں نا. تو پھر ہم نے یہ بڑا کڑا ڈیسیژن تھا کہ ملتان اجتماع کو پوسٹ پون کیا گیا. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس سال ملتان اجتماع بند ہوا نا وہی سال تھا یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں مدنی چینل مل گیا. تو مدنی چینل پر ہم روزی ملتان اجتماع کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں لاکھوں لوگ ہمیں روزی دیکھ رہے ہیں. ہم مدنی مذاکرہ جب سیٹرڈے نائٹ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگرز ہیں، ایک محتاط اندازے میں کہوں تو شاید 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ویسے ہی جوائنٹ ہیں. اور